اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں مشرکین مکہ کو جواب دیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارے معبود اور تمہارے معبود میں کیا فرق ہے۔ ان کو جواب دیا گیا کہ وہ معبود ایک ہی معبود ہے، واحد حقیقی ہے، اور اس کی ذات واجب الوجود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دعویٰ توحید کیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنی ذات و صفات کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات پر جو دلائل لوگوں کے سامنے رکھے، ان میں دنیا کی ایسی چیزیں رکھی کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دنیا میں ان چیزوں کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کا ذکر فرمایا جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن مخلوق میں کوئی ان کو بنانے والا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں اور کوئی صانع ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے دلیل جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی توجہ اس طرف کرائی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں دیکھو، تمہیں دلیل ملے گی اللہ کی ذات و صفات پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنایا ہے، سب سے پہلے بتایا گیا کہ اس آسمان پر غور کرو۔ اتنا بڑا آسمان ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہے، اس پر غور کرو۔ پہلے بتایا گیا ایک کے اوپر دوسرا آسمان، پھر 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس کے اندر کتنے سیارے ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ 1 فٹ کی چھت اگر آپ بنانا چاہیں تو بغیر پلر کے 1 فٹ کی چھت بھی آپ کھڑی نہیں کر سکتے، آپ کو ستون کی ضرورت پڑتی ہے۔ پوری دنیا پر اتنا بڑا آسمان، آنکھ اٹھاؤ تمہیں نظر آتا ہے، کہیں پر کوئی شگاف نظر نہیں آتا، کہیں کوئی سوراخ نظر نہیں آتا، ایک دم بالکل ہموار، اور کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دنیا میں کون ہے جو آسمان بنا لے؟ یہ اس کی ذات و صفات پر سب سے بڑی دلیل پیش کی گئی۔ دوسرا بتایا گیا کہ زمین کو دیکھو کہ زمین کیسی بنائی ہے۔ زمین پر غور نہیں کرتے، کس نے بنائی ہے یہ زمین؟ اور کتنے طرح طرح کی نعمتیں زمین سے ہی نکلتی ہیں، وہ تمہارے سامنے ہے۔ تیل اسی زمین سے نکلتا ہے، گیس اسی زمین سے نکلتی ہے، اور تم زمین پہ بیج بوتے ہو، زمین کا سینہ چیر کر جب اس میں بیج لگاتے ہو، ایک ہی زمین ہوتی ہے، طرح طرح کے بیج لگاتے ہو، کسی کے اندر کوئی پودا نکلتا ہے، کوئی پھل نکلتا ہے، سبزیاں نکلتی ہیں، زمین ایک ہی ہے، سارے پھلوں میں ذائقے الگ ہیں۔ زمین کا کمال دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی ہموار زمین بنائی ہے، اس میں کشش رکھی ہے، ورنہ تم زمین پر اڑتے رہتے۔ تو آسمان پر بھی غور کرو، زمین پر بھی غور کرو، تمہیں اللہ کی ذات پر دلائل ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہماری آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ عرض کر کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفاتی تجلی اس کوہ طور پہاڑ پر جب ڈالی، وہ سرما بن گیا، وہ اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی از خود رفتہ ہو گئے
اور اس تجلی کی تاب نہیں لا سکے۔ دنیا میں کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو تم اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہی غور کرو کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں ایسی چیزیں پیدا کی ہیں تو خالق کیسا ہوگا؟ دنیا میں کوئی تخلیق نہیں کر سکتا۔ تو پہلی جو اللہ تعالیٰ نے 2 دلیلیں ارشاد فرمائی، آسمان پر غور کرو، پھر فرمایا زمین پر غور کرو، یہ تمہیں کیسے خزانے دیتی ہے، کس نے بنائی یہ زمین، کس نے بنایا یہ آسمان۔ اس کے بعد اگلی دلیل اللہ فرماتا ہے واختلاف اللیل والنہار، یہ دن رات کی تبدیلی میں غور کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے، کتنا بڑا سورج ہے، یہ رات میں داخل نہیں ہوتا، اس کا ٹائم مقرر ہے، یہ اپنے ٹائم پر غروب ہو جاتا ہے، پھر رات جاری ہو جاتی ہے، پھر سورج نکل آتا ہے، پھر سورج غروب ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ یہ رات دن کی تبدیلی ہوتی ہے، کیا غور نہیں کرتے؟ یہاں پر پاکستان میں ابھی رات ہے، لیکن امریکہ میں ابھی دن ہو رہا ہوگا۔ کتنے ملک ہیں وہاں پر کوئی اور ٹائم ہو رہا ہوگا، وہاں پر سورج چمک رہا ہوگا۔ کون ہے دنیا میں جو یہ پیدا کر سکے، یہ نظام چلا سکے؟ تمہیں اندر سے آواز آئے گی کوئی ہے اس کو چلانے والا، یہ مخلوق میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پھر اس میں غور کرو، دن رات کی تبدیلی میں، یہ رات کیسے آ جاتی ہے، دن کیسے نمودار ہو جاتا ہے، پھر یہ اپنے ٹائم ان کے مقرر ہیں، ایک دوسرے میں نہ رات دن میں دخل دیتی ہے نہ دن رات میں دخل دیتا ہے، ان کا ٹائم آپس میں مقرر ہے، پکا کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک اور دلیل وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے یہ سمندر پر کشتی دیکھو پانی پر کیسے تیرتی ہے، اور کتنا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتی ہے۔ سمندر کے اوپر ایک سوئی آپ رکھو، وہ نہیں تیرتی، سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے۔ یہ تن و من وزنی کس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس جہاز کو چلا رہا ہے پانی کے اوپر، پھر لوگوں کے لیے اس میں کتنے فائدے ہیں، تجارت ہوتی ہے، تجارت سے پیسے آتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے اندر کتنا نفع حاصل ہوتا ہے، یہ نفع بھی تمہارے لیے ہے۔ کیا تم اس پر بھی غور نہیں کرتے؟ سمندر کو دیکھو، پھر اس پہ کشتی چلتی ہے، اس کو دیکھو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ذکر ہے ایک میٹھے پانی کا، ایک کڑوے پانی کا۔ چنانچہ لوگوں نے انٹرنیٹ پر وہ دیکھا بھی کہ ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے، ایک طرف کڑوا پانی چل رہا ہے، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور دونوں پانی آپس میں ساتھ میلوں چلتے ہیں، لیکن کھارا میٹھے میں نہیں جاتا، میٹھا کھارے میں نہیں جاتا، وہ اپنی سمت میں بہتا ہے، یہ اپنی سمت میں بہتا ہے، بیچ میں کوئی آڑ بھی نہیں ہے۔ کوئی ہے دنیا میں کہ ایک ہی برتن کے اندر کھارا پانی بھی ڈالے، میٹھا پانی بھی ڈالے، پھر دونوں کو الگ کر دے، بیچ میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو؟ وہ دریا لوگوں کے سامنے ہے، وہ بہتا ہے سمندر، کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیچ میں۔ کون ہے اس کو بنانے والا؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات پر یہ سب دلائل موجود ہیں ہمارے سامنے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے اتارا پانی، آسمان سے پانی اترتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو زندگی ملتی ہے اس سے۔ ابھی بارشیں حالیہ پاکستان میں ہوئی، آپ جنگلات کا حال دیکھیں کہ وہاں پر کیسا اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا ہے، زمین میں کیسی زندگی آ گئی، ہر طرف دیکھیں تو ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی اترا، جب وہ پانی اترتا ہے تو زمین میں زندگی آ جاتی ہے۔ پھر ایک اور دلیل اللہ فرماتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ دنیا میں جانوروں پر بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کیسے بنائے ہیں۔ اتنا بڑا ہاتھی ہے، اس کے اندر جو اعضاء لگے ہوئے ہیں، اتنی سی چیونٹی ہے، اس کے اندر بھی وہی اعضاء لگے ہوئے ہیں۔
دونوں کے اندر ایک ہی اعضا ہیں۔ وہ اتنا بڑا وجود رکھتا ہے ہاتھی، وہ چیونٹی اتنی سا وجود رکھتی ہے۔ اس میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر ان چیزوں پر غور کرو گے، اس کی ذات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کوئی ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اللہ فرماتا ہے اونٹ کی تخلیق پر غور کرو کہ اس اونٹ کو کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے پاؤں دیکھو اللہ نے کیسے بنائے ہیں، صحرا میں وہ جہاز کی طرح بھاگتا ہے، گاڑی کی طرح، اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں۔ وہاں پر پانی نہیں ہوتا، مہینوں کا پانی نہیں ہوتا صحرا میں، لیکن یہ پانی اسٹور کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر اس کو ذبح کر کے دیکھا جائے، لوگوں نے تحقیق بھی کی، اندر کوئی ٹینک بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ پانی اسٹور کرتا ہوگا، لیکن اللہ نے اس کے اندر نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن خود ہی اندر ہی کیمیائی وہاں پر فنکشن ہوتا ہے اندر ہی، اور پھر پانی کی نظام اندر خود بخود پیدا ہوتا ہے اونٹ کے اندر۔ اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے۔ اونٹ چارہ کھاتا ہے، کوئی بھی جانور چارہ کھاتا ہے، جو دودھ دینے والے ہیں وہ چارہ کھاتا ہے، اسی چارے سے خون بھی بنتا ہے، اسی چارے سے گوبر بھی بنتا ہے، اسی چارے سے دودھ بھی بنتا ہے، تینوں آپس میں مکس نہیں ہوتے، گوبر میں الگ رہتا ہے، خون الگ رہتا ہے، دودھ الگ رہتا ہے۔ کون ہے یہ ایسا نظام کون چلا سکتا ہے؟ بندہ اپنی ذات میں ہی اگر غور کرے تو اس انسان کے اندر ہی کتنے نظام ہیں جو چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر رکاوٹ نہیں ہے۔ آنکھ کے اندر کان دخل نہیں دیتا، کان کے اندر آنکھ دخل نہیں دیتی، ناک اپنا کام کر رہا ہے، زبان اپنا کام کر رہی ہے۔ کسی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ دیکھیے یہ شطرنج بنانے والے نے کیسی چالاکی بھر دی ہے، جب بھی ایک نیا گیم کھیلو ایک نئی چال سامنے آتی ہے، اس شطرنج میں کتنی چالاکی اس نے بھر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کا چہرہ ایک بالش جتنا ہوتا ہے، اور سب کے چہرے کے اوپر وہی دو آنکھیں ہیں، وہی ایک ناک ہے، وہی منہ ہے، لیکن اللہ نے کروڑوں کھربوں چہرے بنائے، ایک چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں ملتا، اور ایک فنگر پرنٹ انگوٹھے کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے کمالات پر، اس کی جو اس نے چیزیں بنائی ہیں اس پر جب بندہ غور کرتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے چہرے ہیں آپس میں ملتے نہیں ہیں، ایک ہی ماں کے 10 بیٹے ہوں 20 بیٹے ہوں وہ آپس میں نہیں ملتے، ان کے مزاج نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی تخلیق کیا ہے انسان کو، اگر انسان اپنے ہی اندر غور کرے تو پھر اسے کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دل اس کا دھڑک رہا ہے، کون سی بیٹری لگی ہے؟ 80 سال دھڑکتا رہتا ہے، 100 سال دھڑکتا رہتا ہے، کون سے یہ چارج ہوتا ہے چارجر سے، کون سی بیٹری لگی ہے اس کے اندر، یہ دھڑکے جا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر کیسا نظام رکھا، کیسا خون یہ فلٹر کر رہا ہے۔ ایک ایک چیز پر اگر بندہ غور کرتا جائے تو پھر سجدے میں سر رکھ کے کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی آرام سے کہاں سمجھ میں آ جائے گی؟ جب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر ذکر ملتا ہے، کہتا ہے اپنی تخلیق کو دیکھو، ایک نطفے سے تمہیں پیدا کیا، وہ بھی ناپاک نطفہ، وہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کے اندر پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر کیسے وہ جان آتی ہے، پھر وہ لوتھڑا، پھر انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش دیکھے، جب پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا، آہستہ آہستہ اس کا دماغ جیسے بڑا ہوتا ہے، اس کی تخلیق پھر دیکھیں انسان کی کیسے پیدائش ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر ہی غور کرے تو اس کی ذات کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک عالم صاحب ہیں، ان کا ایک دہریے سے مقابلہ ہوا۔ وہ دہریہ تھا، اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا۔ جب عالم صاحب سے ان کا مناظرہ ہوا تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہو اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہ چیز کیسے ہم مان لیں جس کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے؟ ہمارے عالم صاحب نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کے وجود کا ہم اقرار کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے۔
بہرحال جب دلیلیں ان کو دیتے رہے تو وہ مانے نہیں اور وہ اعتراض پر اعتراض کرتے رہے۔ تو ہمارے عالم صاحب نے اپنا لہجہ بدلا اور کہنے لگے تجھ میں تو عقل ہی نہیں ہے، میں تجھ سے کیا بات کروں۔ ہمارے عالم صاحب نے آخری بات یہ کی کہ میں تجھ سے کیسے بات کروں، تجھ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ نے کیسی بات کر دی، میں اتنا پڑھا لکھا قابل آدمی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ میں عقل ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے عالم صاحب نے اس دہریے سے کہا اگر تیرے پاس عقل ہے تو مجھے دکھا، اگر تیرے پاس عقل ہے تو مجھے دکھا۔ اب عقل کیسے دکھا سکتا ہے؟ کیا عقل دیکھی جا سکتی ہے؟ عقل تو گفتگو سے پتہ لگتی ہے، اس کے کاموں سے پتہ لگتی ہے، لیکن کوئی عقل سے دیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح میں دوسرے عالم صاحب کا مقابلہ ہوا، وہ بھی دہریہ تھا، انکار کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس کو کوئی چیز اٹھا کر ماری، جب ماری تو اس کے درد ہونے لگا۔ اس نے کہا تم نے اتنی زور سے ماری، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا درد ہو رہا ہے، نظر تو نہیں آ رہا، اگر درد ہو رہا ہے تو دکھا دو مجھے کہاں درد ہو رہا ہے، اگر نظر آ جائے گا تو میں مان لوں گا، اور درد نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے درد تمہیں ہو نہیں رہا۔ کہہ رہا درد ہو رہا ہے تمہیں نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب خوشبو ہے کہ خوشبو کو دیکھ سکتا ہے، انسان سونگھ کر اس کا اندازہ لگاتا ہے، ناک بتاتی ہے کہ یہ چنبیلی ہے، یہ گلاب ہے، ناک بتاتی ہے انسان کی، نظر نہیں آتی۔ اس طرح ہزاروں چیزیں ہیں جس کا ہم وجود کو مانتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ جب یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس کے وجود کو ہم مانتے ہیں تو کوئی تو ہے نا۔ نیوٹن جس نے کہا تھا کہ اس نے بڑی غور و فکر کی آسمانوں پر، اور اس نے کہا وہ مانتا تھا کہ کوئی ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، اس کے بغیر یہ نظام نہیں چلتا۔ نیوٹن کا ایک دوست تھا، وہ نہیں مانتا تھا کہ یہ نظام کوئی چلا رہا ہے، کوئی ذات ہے جو چلاتی ہے، لیکن نیوٹن مانتا تھا کوئی ہے اس کو چلانے والا، یہ خود سے نہیں چل رہا۔ چنانچہ نیوٹن نے ایک نقشہ بنا رہا تھا، کچھ چیزیں اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، اور بڑا اچھا اس نے ٹیبل کے اوپر سجایا۔ جب اس کا دوست آیا، اس نے نیوٹن کو کہا یہ تو نے بڑا زبردست بنایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ نیوٹن نے کہا یہ خود بخود بن گیا ہے۔ اس نے کہا جو نیوٹن کا دوست تھا کہ نیوٹن تو جانتا ہے جو خود بخود نہیں بن سکتا، کسی نے بنایا ہے۔ تو نیوٹن نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ پورا نظام بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو اس کو بنا رہا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، کسی نے بنایا ہے، خود بخود نہیں چلتا یہ۔ چنانچہ ایک بڑھیا تھی، چرخہ کاٹتی تھی، وہ ہاتھ سے چلاتے ہیں، ایک مشین ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ چرخہ کاٹتی تھی، اس کے اوپر وہ کپڑا، وہ دھاگے جو ہے نا وہ بنتے ہیں اس چرخے کے اوپر۔ کس نے اس بڑھیا سے پوچھا تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا اس چرخے سے۔ اس نے کہا یہ چرخہ میں گھماتی ہوں تو گھومتا ہے، یہ خود نہیں گھومتا۔ اتنی بڑی کائنات کوئی چلا رہا ہے تو چل رہی ہے، خود کیسے چلے گی یہ؟ جب ایک چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا تو پوری کارخانہ قدرت، یہ پورا نظام، سورج کا، چاند کا، پوری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ یہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ اس نے کہا پھر تو ایک خدا کیسے مانتی ہے؟ کہا یہ بھی چرخے سے مانتی ہوں میں۔ کہا اگر اس چرخے کو دو چلانے والے ہوں تو کہے گا ایک چرخہ سیدھا چلانا ہے، دوسرا کہے گا الٹا چلانا ہے۔ کہنے لگی اگر کائنات میں بھی دو خدا ہوتے تو ایک کہتا میں نے سورج مغرب سے نکالنا ہے، دوسرا خدا کہتا میں نے مشرق سے نکالنا ہے۔ پھر اگر ایک خدا دوسرے خدا کی بات مان لیتا وہ اس کے تابع ہو جاتا، جو تابع ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ فرمایا میں نے اسی سے پہچانا کہ وہ ذات ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ دو خدا ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا، وہ آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک کہتا میں نے دن نکالنا ہے، ایک کہتا میں نے رات کو رکھنا ہے۔ وہ بڑھیا نے کہا کہ میں نے اس کو اسی چیزوں سے پہچانا کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ دلائل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین میں بہت سارے جانور بنائے، ان جانوروں پر ہی غور کر لو کیسے کیسے جانور ہیں، کیا تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وتصریف الریاح، اللہ فرماتا ہے ان ہواؤں پر غور کرو۔
اگر یہ ہوا 10 منٹ کے لیے بند کر دی جائے پوری دنیا ختم ہو جائے۔ اس ہوا میں کیا رکھا ہے، کیا کمال رکھا ہے۔ پھر یہ اپنی ایک رفتار معتدل سے چلتی ہے، اعتدال سے چلتی ہے۔ اگر اس کی چال کے اندر تیزی آ جائے تو پھر طوفان کھڑے کر دیتی ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہے، پورے شہر اڑا کر لے جاتی ہے۔ ان ہواؤں پر ہی غور کر لو، یہ اللہ نے ہوا کیسی بنائی ہے، اس کے اوپر تمہاری زندگی کا انحصار ہے۔ کس نے بنائی ہیں یہ چیزیں؟ کوئی ہے دنیا میں بنانے والا، کوئی تو ہے ان چیزوں کو بنانے والا۔ اس پر غور کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین آ جائے گا، کوئی ہے جو یہ نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے ان بادلوں کو دیکھو، زمین و آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ تنو پانی ہوتا ہے بادلوں کے اندر، تنو من پانی ہوتا ہے، لیکن کوئی ستون نہیں ہے۔ یہ پانی لے کر بادل کھڑا ہوا ہے، برستا نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، پھر یہ برستا ہے۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ گرمی میں سورج کی شعاؤں سے بھاپ بنتی ہے، پھر اس سے پانی جاتا ہے بادلوں کے اندر، لیکن سردیوں کے اندر تو سورج بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس وقت پھر یہ بھاپ کیسے بنتی ہے؟ وہ سورج میں اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ بھاپ بنے، لیکن دسمبر میں بھی بارش ہو جاتی ہے، سردیوں میں بھی بارش ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سائنس تمہاری دھرے کی دھری رہ جاتی ہے۔ تمہاری سائنس کے قانون روز بدلتے رہتے ہیں، کبھی تم ایک تھیوری پیش کرتے ہو، دوسرے دن دوسری تھیوری پیش کرتے ہو، تم ایک تھیوری کو پہلے ہی ختم کر دیتے ہو، لیکن قرآن و حدیث 1400 سال پہلے جو بیان ہو گیا، ایک لفظ بھی اس کے اندر بدلا نہیں گیا کہ آج یہ حکم تھا کل یہ حکم آ گیا۔ تبدیلی ضرور ہوئی ہے، لیکن کائنات کے اندر جو نظام تھا ویسا ہی نظام چل رہا ہے، ایک بات بھی نہیں بدلتی۔ تو ان بادلوں پر غور کرو کہ یہ بادل کیسے برستے ہیں، پھر اس کے اندر پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے، پھر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے جمع ہو گئیں؟ وہ آگ ہے اور یہ پانی ہے، آگ اور پانی ایک ساتھ کیسے جمع ہو گئے؟ بارش ہوتی ہے تو بجلی بھی چمکتی ہے، وہ بجلی آگ ہے، آگ اور پانی ایک ساتھ کیسے جمع ہو گئے؟ جنگلوں میں ایک درخت پایا جاتا ہے، اس کی ٹہنی کو توڑو تو اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، لیکن اس ٹہنی کو آپس میں رگڑو تو آگ لگ جاتی ہے۔ اس ٹہنی کے اندر پانی ہوتا ہے، جب اس کو توڑو تو پانی نکلتا ہے، لیکن اسی ٹہنی کو آپس میں رگڑو تو آگ لگ جاتی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر بندہ یہ سب چیزیں سن کر یہی کہتا ہے سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ سارے کمالات یہ اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 8 چیزیں گنوائی ہیں، ویسے کائنات میں ہر پتا پتا اس کی ذات پر دلیل ہے اور بتا رہا ہے کوئی ہے ہمیں پیدا کرنے والا، ایک مٹی کا ذرہ بھی بتا رہا ہے کوئی ہے اسے پیدا کرنے والا۔ پھر اللہ فرماتا ہے لآیات لقوم یعقلون، ضرور یہ نشانیاں اس قوم کے لیے ہیں جو عقل رکھتی ہے۔ اللہ نے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آخری بات جو کی، یہ سب باتیں آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرنا، رات دن کی تبدیلی پر غور کرنا، کشتی سمندر پر تیرتی ہے اس پر غور کرنا، جانوروں پر غور کرنا، ہواؤں پر غور کرنا اور بادلوں پر غور کرنا، ان سب چیزوں پر کون ایمان لائے گا؟ کون ان چیزوں کو مان کر اس ذات کا اقرار کرے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ ہے، واجب الوجود ہے، کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے؟ تو جو عقل والا ہوگا وہ ان نشانیوں کو مانے گا۔ اللہ نے واضح بتا دیا کہ جو عقل والا نہیں ہے وہ اس کو نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو جو مانتا ہے وہ اس کا اقرار کرتا ہے، جو نہیں مانتا وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، سب یہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اتنے سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سب نے یہی کہا، اور وہ قوم میں سب سے معزز شخص ہوتے تھے، لوگ ان پر اعتبار بھروسہ بھی کرتے تھے۔ سب نے کہا، قوم نے کہا اللہ کو دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں، جبریل کے کہنے سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب سب نے یہی کہا کہ ہم جبریل کے کہنے پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی، جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر سب کی گواہی کو مکمل کر دیا۔ قوم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ آپ نے کہا ہاں، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اب وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک۔ تو یہ کون ہے جس نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گواہی کو مکمل کر دیا۔ جب حضور نے کہا کہ عینی شاہد آ گئے اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ فرماتا ہے یہ میری ذات پر دلیل ہیں۔ حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے دلیل فرمایا کہ یہ برہان ہے، میری ذات پر دلیل ہیں، ان کو دیکھو۔ چنانچہ آپ نے 40 سال مکے میں جو گزارے ہیں، آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ 40 سال تک، 40 سال جو آپ نے گزارے ہیں بالکل آپ نے ایک عام انسان کی طرح گزارے، لیکن وہ جو آپ کا 40 سال کا عرصہ تھا، ان لوگوں نے جو باتیں کی، جو کفار مکہ تھے، مکے والے تھے، وہ سب آپ کو یہی کہتے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ آپ نے اپنا کردار پیش کیا تھا کیونکہ آپ اللہ کی ذات پر دلیل تھے۔ سب آپ کی بات کو ایسا مانتے تھے کہ اپنے والد کی بات کو ایسا نہیں مانتے تھے جیسا آپ کی بات کو مانتے تھے۔ 40 سال آپ نے نبوت کو اعلان نہیں کیا، آپ نے چھپا کر رکھا۔ 40 سال کے بعد آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، قریش مکہ سے کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو تم مان لو گے؟ سب قریش مکہ نے کہا کہ حضور ہم ضرور مان لیں گے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تو جب حضور نے کہا، یہ سب آپ کی ذات کو جب ماننے لگ گئے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو آپ نے کہا پھر مان لو وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، کہ تمہارے سب معبود سب جھوٹے ہیں، ذات ایک ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، تو اس کو مانو، اسی کی عبادت کرو۔ پھر لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن جو آپ نے 40 سال اپنا کردار پیش کیا، وہ لوگ دل سے مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ لیکن حضور نے آ کر گواہی مکمل کر دی، عینی شاہد آ گیا۔ جب اتنے سارے انبیاء آ کر گواہی دیں، اس کو کہتے ہیں متواتر، جب اتنے سارے لوگ ایک بات پر جمع ہو جائیں تو وہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ذات پر سب سے بڑی دلیل ہیں۔ دوسری انبیاء نے اپنی قوموں سے کہا کہ اللہ کو مانو، قوموں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے مانیں گے نہیں، لیکن حضور سے کبھی کسی نے ایسا سوال نہیں کیا کہ اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ کبھی حضور سے کبھی کسی نے ایسا سوال نہیں کیا۔ وہ دیکھتے تھے کہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ وہ حضور کے جلووں کی تاب نہیں لاتے تھے، حضور کے چہرے میں چاند چلا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے اور دوسری نظر میں چاند کو دیکھتے تھے تو دل سے آواز آتی تھی چاند پیارا نہیں ہے، حضور آپ کا چہرہ پیارا ہے۔ بن دیکھے صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام آپ پر ایمان لے کر آئے اور بلا دلیل آپ کو مانا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلیل ہیں۔ آپ نے آ کر گواہی مکمل کر دی۔ تو دنیا اور کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ہماری جو پوری کائنات ہے، اس طرح کے 18,000 عالم اور بھی موجود ہیں اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ جو سب سے نچلے درجے کا جنتی جنت میں جائے گا، اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ دنیا کے 7 بر اعظم کے برابر، دنیا کے 7 بر اعظم کے برابر اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو سب سے پہلے جائے گا، جس کا جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہوگا، اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی؟ اس کی کائنات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کی ذات ہماری سمجھ میں کیسے آ جائے گی؟ بس انسان اس کی کائنات پر غور رکھے، پتے پتے میں اللہ کی گواہی موجود ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کوئی ہے۔ اپنی ذات پر غور کریں، انسان کیا ہے؟ ہوا اندر گئی، ہوا باہر نہ آئے تو یہ انسان مٹی کا ڈھیر ہے۔ یہ اپنے اوپر ہی غور کرے تو اس کی ذات کا اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔
بڑے سے بڑا دنیا کے اندر انسان پیدا ہو جائے، موت سے نہیں بچ سکتا، جس مقام پر بھی چلے جائے موت سے نہیں بچ سکتا، کچھ بھی کر لے۔ تو انسان کی ذات ہی اس کا پتہ دے رہی ہے۔ بہت سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھے کہ ان چیزوں پر غور کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین آ جائے گا، کوئی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے، اور بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔